والدین کے لیے یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ بچوں کو بہت زیادہ راحت و آرام کا یا کسل مندی اور سستی کا عادی بنا دیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ بچوں کو اتنی ہی راحت دیں جتنی ان کے لیے ضروری ہو، اور انہیں چستی اور محنت و مشقت کا عادی بنائیں، کیونکہ چستی اور محنت و مشقت کی عادت دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اسباب میں سے ہے۔ اسی طرح والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فضول اور بیکار کی باتوں میں وقت ضائع کرنے سے روکیں، انہیں کھانے پینے اور سونے میں بے اعتدالی سے بچائیں، اس لیے کہ جو آدمی بھی زیادہ سونے اور بیکار باتوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ دنیاوی اور اخروی محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ نیز زیادہ کھانا پینا انسان کے اندر سستی اور کسل کو پیدا کرتا ہے، جو کہ دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ بچے بچیاں جب 7 سال کی عمر کو ہوتے ہیں تو والد کو چاہیے کہ لڑکوں کو اپنے ساتھ مسجد چلنے کو کہیں اور مسجد میں ان کی نگرانی بھی رکھیں کہ وہ کھیل کود یا شور ہنگامے کے ذریعے لوگوں کی نماز خراب نہ کریں، اور والدہ کو چاہیے کہ بچیوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کو کہیں۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے معاملے میں ان کے ساتھ سختی کی جائے کہ انہیں تاکید سے اس کا حکم دیا جائے اور چھوڑنے پر مناسب تنبیہ کی جائے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نماز کے ان پر فرض ہونے سے پہلے وہ اس کے عادی ہو جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑ کر اپنے آپ کو گنہگار نہ بنائے۔ والدین کو بچوں کے احوال پر بھی غور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ذہن کس طرف چلتا ہے۔ اگر اس کا رجحان کسی غلط چیز کی طرف ہے تب تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کا ذہن کسی بھی صحیح چیز میں زیادہ چلتا ہو تو انہیں ایسا ماحول اور ایسے اسباب اور وسائل فراہم کرنے چاہیے کہ ان کی وہ صلاحیتیں ترقی کر سکیں۔ ان پر اپنی سوچ کو تھوپنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے ناکام ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ بچوں کا رجحان اگر تعلیم کی طرف ہے تو اسے تعلیم دلانی چاہیے اور تعلیم کے میدان میں اس کی ترقی کے اسباب اور وسائل فراہم کرنے چاہیے۔ پھر تعلیم کے معاملے میں بھی ان کے ذہن کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کون سی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا خیال ان پر مسلط نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ان کا رجحان تعلیم کے علاوہ صنعت و حرفت یا تجارت کی طرف ہے تو بنیادی تعلیم کے بعد ان کو اسی راہ پر جانے دینا چاہیے۔ رجحان کے خلاف دوسری چیزوں میں مشغول کرنا ان کے حق میں نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ رجحان اور میران سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے علاوہ کسی کام کو ان پر مسلط کرنا ہرگز مفید نہیں ہو سکتا۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلائیں اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں تاکہ وہ شریف اور جرأت مند بن کر جی سکیں۔ تو جہاں کہیں اظہار رائے کی ضرورت محسوس کریں تو سوچ سمجھ کر بہت چھوٹے کا لحاظ کرتے ہوئے جرأت کے ساتھ اپنی بات کہہ سکیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ بچوں کو ناسمجھ سمجھتے ہوئے ان کو اہمیت نہ دینا ان کے اندر خود اعتمادی کو ختم کر دیتا ہے اور انہیں خود ان کی نگاہ میں حقیر بنا دیتا ہے، جس کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کے وقت بھی اظہار رائے کی ضرورت نہیں کر پاتے اور بس اوقات اس کمی کی وجہ سے اپنا حق بھی برباد کر لیتے ہیں۔ گھریلو اور دوسرے معاملات میں بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے، جیسے یہ کہ گھر کو کس رنگ سے رنگ کیا جائے، گاڑی کون سی لی جائے، فلاں جگہ سے مجھے پروگرام میں شرکت کی دعوت آئی ہے، شرکت کروں یا نہ کروں، اور اسی طرح کے دوسرے معاملات میں بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ہر بچے کو پہلے سوچنے کا موقع دیجیے، پھر ان کو اپنی اپنی رائے کو ظاہر کرنے کو کہا جائے اور اس رائے کو اختیار کرنے کی وجہ پوچھی جائے، پھر تمام آراء کی اچھائی اور برائی کو بیان کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ بچوں سے مشورہ لینا ان کے حق میں کئی اعتراض ہوتی ہے، اس سے گھر کے اندر ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، وہ ذہن پر زور دینے کے عادی بنتے ہیں۔ کسی بات کو سوچتے ہوئے کن کن پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے ان کے اندر اس کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سے ان کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا سلیقہ آتا ہے۔ بچوں کی عمر اور ذہنی صلاحیت کی رعایت کرتے ہوئے کچھ ذمہ داریاں ان سے متعلق کرنی چاہیے اور اس بات کی نگرانی بھی رکھنی چاہیے کہ وہ سلیقے سے اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثلاً بچے جب چھوٹے تو کھانے کے وقت دسترخوان اور گلاس وغیرہ رکھنے کی ذمہ داری
کچھ بڑے ہو جائیں تو اگر لڑکی ہو تو باورچی خانے یا گھر کے اندر کے دوسرے چھوٹے موٹے کام کی ذمہ داری، اگر لڑکا ہو تو قریبی دکان سے کچھ چیزیں خرید کر لانے کی ذمہ داری ہوگی۔ جب بچے کچھ ہوش مند ہو تو ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے وقفے وقفے سے ملتا ہے اور ان کو خود سے سوچ کر اور گھر کی ضرورت دیکھ کر کچھ لانے کو کہا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ان کو سپرد کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس پہلو سے بھی ان کی تربیت ہو جائے اور جب ان پر ذمہ داری آ جائے تو وہ اسے بخوبی ادا کر سکیں گے۔ والدین کو بچوں کی چھوٹی عمر ہی سے انہیں ارد گرد والے دینی کاموں میں شرکت کی تاکید کرنی چاہیے۔ انہیں اس بات پر عادی بنانا چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت اور صلاحیت کے مطابق فقراء اور مساکین کی مدد کریں، ضرورت مند اور پریشان لوگوں سے تعاون کریں، فلاحی اور سماجی کام کرنے والے اداروں سے جڑیں اور ان کے کاموں میں شرکت کریں۔ والدین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچہ جب عمر کے اعتبار سے بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی قوت فکریہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے، لہٰذا اس سے معاملہ ہمیشہ اس کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ بعض ماں باپ بچوں کے ان کے خاصے بڑے ہو جانے کے باوجود بھی ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ اس سے بچوں کی ذہنی استعداد پر برا اثر پڑتا ہے۔ نیز یہ رویہ لوگوں کے اور خاص کر ان کے ہم عمروں کے سامنے ہو تو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ والدین کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، خواہ وہ کتنے ہی مشغول لوگوں میں کیوں نہ ہو، کہ کوئی ایسا وقت بچوں کے لیے خاص کریں جس میں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پیار اور محبت کی باتیں کریں، انہیں تسلی دیں، ان کی ضرورتوں اور پریشانیوں کو جانیں، انہیں مفید اور بامقصد قصے سنائیں اور اس سلسلے میں وقت کی کمی کا بہانہ نہ کریں، کیونکہ یہ تجربے کی بات ہے کہ جو والدین اپنے بچوں سے قریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو سمجھاتے بجھاتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد میں ان باتوں کا ثمرہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے احوال اچھے ہوتے ہیں، بچے خوش اور مطمئن رہتے ہیں، بچوں کی طبیعت میں سلامتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس جن والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھتے اور وقت گزارتے ہیں، ان کے بچوں میں زندگی اور کاروبار زندگی کا سامنا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، وہ سیدھی اور درست راہ سے ہٹ جاتے ہیں کی تلاش میں اکثر تباہی کے غار میں جا گرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ہر معاملے میں عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، چنانچہ والدین کے ذمے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنی تمام اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کریں اور کسی کو کسی پر اہمیت دینے سے گریز کریں۔ بچوں کو سب سے زیادہ ضرورت محبت اور پیار کی ہوتی ہے، لہٰذا ماں باپ کو اپنے بچوں کی اس ضرورت کا اہمیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے اور انہیں اپنی محبت اور شفقت کا احساس بھی دلانا چاہیے۔ اس سے بچوں کو دلی سکون ملتا ہے اور انہیں اپنی زندگی مکمل اور خوبصورت نظر آتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی اچھی نشو و نما ہوتی ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو وہ محرومی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور گھر سے باہر اپنے جذبوں کی تسکین کا سامان ڈھونڈتے ہیں، اور یہ بات ان کی فکری ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔